نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، ہماری اصلاح احادیث کی روشنی میں آپ کا میزبان مقرر شوکت حسین سیالوی حاضر خدمت ہے۔ آج 12 رمضان المبارک ہے اور ہمارے پروگرام گزشتہ دن جو پروگرام کا پہلا حصہ ہم نے آپ کی سماعت کی نظر کیا تھا پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے، تو اسی عنوان کا دوسرا حصہ آج آپ کی سماعت کی نظر کر رہے ہیں۔ کنز الاموال کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد کے اندر بھی اس حدیث پاک کو بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آن کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرا پڑوسی مجھے بہت زیادہ ایذا اور تکلیف دیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کروں اس حوالے سے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ صبر کرو، اللہ تمہیں اس صبر کا اجر عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد وہ شخص واپس اپنے گھر چلے جاتے ہیں، اور اب ہوتا یہ ہے کہ اس پڑوسی کا جو ظلم ہے، جو زیادتی ہے، وہ رکتی اور ختم نہیں ہوتی، بلکہ پہلے سے بھی اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب کچھ دن تو اس نے برداشت کیا، اور کچھ روز کے بعد پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ شکایت لے کر کے حاضر ہو گیا کہ یا رسول اللہ، اب تو اس کی جو ایذا ہے، تکلیف ہے، اور زیادہ جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، میں کیا کروں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ یا تو آپ اس سے بلا کر کے سمجھا دیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ میرے غلام جاؤ، صبر کرو، اللہ تمہیں اس صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ چنانچہ وہ واپس چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پڑوسی کی جو تکلیف، جو ایذا ہے، اس کی شدت میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے معاملہ۔ اب جب ناقابل برداشت ہوتا ہے تو پھر وہ شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، اب تو مجھ سے برداشت بھی نہیں ہو رہا، اور آپ مہربانی فرمائیں، کرم نوازی فرمائیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلام، ایسا کرو، تم اپنے گھر کا سامان اپنے گھر سے باہر نکالو، اور گھر کے باہر نکال کر کے دروازے کے سامنے رکھ دو، اور خود بھی تم وہاں بیٹھ جاؤ، اور لوگ آنے جانے والے جب آپ سے پوچھیں تو پھر آپ اس پڑوسی کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ وہ مجھے ایذا اور تکلیف دیا کرتا تھا، لہٰذا اس کی ایذا اور تکلیف کی وجہ سے آج میں اپنے گھر کے احاطے سے سامان باہر نکال کر کے بیٹھا ہوں۔ اب اسی طرح ہوا کہ لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور ہر ایک نے سوال کیا کہ ایسی کیا بات ہوئی کہ آپ اپنے گھر سے اپنا سامان نکال کر کے باہر بیٹھے ہیں؟ اس نے سارا معاملہ لوگوں کو بتایا، اور اس کے بعد لوگ جو ہے وہ اس شخص کو جا کر کے لعن طعن کرنے لگے۔ یقیناً اس نے ایک غلط کام کیا، اپنے پڑوسی کو مسلسل ایذا اور تکلیف پہنچا رہا تھا، تو لہٰذا جب اس سے لعن طعن کیا تو اس نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کر کے اس کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ، اس طرح فلاں بندے نے اپنے گھر کا سامان اپنے گھر کے باہر نکال کر کے رکھ دیا، اور لوگوں کو وہ میرے بارے میں بتا رہا ہے، اور مجھ پر لوگ آن کر کے لعن طعن کر رہے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ تجھے برا بھلا تو بعد میں کہہ رہے ہیں، سب سے پہلے تو تجھے برا بھلا اللہ نے کہا ہے، اور تو نے اپنے پڑوسی کے حقوق کا خیال نہیں رکھا، مسلسل تو اپنے پڑوسی کے حقوق کو پامال کر رہا ہے، اور تو مسلسل اپنے پڑوسی کو ایذا اور تکلیف پہنچا رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین تجھ سے ناراض ہے۔ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جاؤ، جا کر کے اپنے پڑوسی سے معافی طلب کرو، اور اس سے جا کر کے راضی کرو، راضی کرنے کے بعد پھر اس کے سامان کو خود اٹھاؤ اپنے کندھوں پر، اور اٹھا کر کے اس کے گھر کے اندر دوبارہ رکھ دو۔ تو محترم حضرات، اسی طرح وہ شخص گیا،
جا کر کے اس نے اپنے پڑوسی سے معافی طلب کی، اس سے راضی کیا اور اس کے سامان کو اٹھا کر کے اس کے گھر میں رکھ دیا۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ اسلام کا حسن ہے۔ اب دیکھیں آقا کریم علیہ السلام نے امت کی تعلیم کی خاطر یہ سارا معاملہ کروایا۔ اگرچہ پہلی دفعہ جب وہ شکایت لے کر کے آیا تھا تو سرکار اس سے بلوا کر اسے سمجھا دیتے، لیکن یہ سارا جو معاملہ ہوا یہ امت کی تعلیم کی خاطر آقا کریم علیہ السلام نے اس طرح یہ سارا معاملہ فرمایا۔ اسی طرح محترم ناظرین کرام، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری، علامہ محمود آلوسی روح المعانی کے اندر، اور اسی طرح علامہ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ پڑوسی کی 3 قسمیں ہیں۔ فرمایا کہ ایک پڑوسی ایسا ہے اس کے 3 حقوق ہوتے ہیں، دوسرا پڑوسی ایسا ہے کہ اس کے 2 حقوق ہیں، اور تیسرا پڑوسی ایسا ہے کہ اس کا 1 حقوق ہے۔ اب یہاں جس کے 3 حقوق ہیں، فرمایا کہ وہ ایسا پڑوسی ہے، ایک تو وہ آپ کا رشتہ دار ہے، نمبر 2 وہ آپ کا پڑوسی ہے، اور نمبر 3 وہ مسلم ہے، مسلمان ہے۔ اس لیے رشتہ دار ہونا، پڑوسی ہونا، نمبر 3 مسلمان ہونا، اس پر جو ہے وہ 3 حقوق بنتے ہیں۔ فرمایا کہ 2 حقوق اس کے ہیں، ایک تو وہ مسلمان ہے، دوسرا وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ تیسرا فرمایا جس کا 1 حقوق ہے، فرمایا کہ وہ کافر ہے، غیر مسلم ہے، لیکن وہ آپ کا پڑوسی ہے، تو فرمایا کہ اس کا 1 حقوق، 1 حق آپ کے اوپر ہے۔ اب دیکھیں کہ اسلام کا کتنا عظیم حسن ہے محترم ناظرین کرام، اسلام کتنا عظیم و شان دین ہے کہ اپنے تو اپنے، غیروں کا تحفظ بھی اسلام کے اندر موجود ہے۔ تو اسی طرح حضرت آپ بزرگان دین کی ہسٹریاں اٹھا کر کے دیکھیں، ہمارے اسلاف نے ہمیں جو ہے وہ یہ بتایا ہے اور اپنی زندگیوں کو کس طرح انہوں نے حسین خوبصورت بنایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، حدیث کے امام، اور ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی عظمتوں اور شان پر قربان ہو جائیں، وہ دن میں کئی بار اس یہودی سے حال حوال پوچھتا تھا، اور اسی طرح جب اپنے بچے کے لیے حضرت عبداللہ بن مبارک کپڑا لینے کے لیے جاتے تو پھر آپ جو ہے اس یہودی کے بچے کے لیے بھی کپڑا لیتے۔ جب آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو پڑوس کے اندر اس یہودی کے گھر میں بھی آپ کھانا بھجوایا کرتے۔ یہ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا۔ اسی طرح حکایت صوفیہ کے اندر میں نے ایک یہ حکایت پڑھی ہے، حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پڑوس کے اندر ایک آتش پرست غیر مسلم رہتا تھا، اور وہ سفر پر گیا اور اس کے گھر میں ایک چھوٹا بچہ تھا۔ جب شام ہوتی، رات ہوتی، تو وہ بچے کے رونے کی آواز آیا کرتی۔ حضرت سلطان العارفین نے پوچھوایا کہ یہ بچہ کیوں روتا ہے؟ بتایا گیا کہ ان کے گھر میں چراغ نہیں ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے تو بچہ رونے لگ جاتا ہے۔ تو حضرت سلطان العارفین نے اپنے گھر کا چراغ اٹھا کر کے اپنے پڑوس میں اس آتش پرست کے گھر میں بھجوا دیا۔ جب چراغ بھجوایا، روشنی ہو گئی، بچے کا رونا ختم ہو گیا، اور ان کے والد جب گھر واپس آئے تو ان کی اہلیہ نے حضرت سلطان العارفین کے حسن اخلاق کے اس عمل کو بتایا، اور وہ آتش پرست غیر مسلم آپ کے اس اخلاق کی وجہ سے وہ آپ کے دروازے پر حاضر ہوا، اور اس نے آپ کے اس اعلیٰ درجے کے اخلاق کو دیکھ کر کے اسلام کلمہ شریف پڑھا اور اسلام کی دولت سے سرفراز ہو گیا۔ یعنی یہ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اکابرین اسلاف کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے کردار سے اسلام کو پھیلایا کرتے تھے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ انشاءاللہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اور دنیا کی سمجھ عطا فرمائے۔ کل تک اپنے میزبان مقرر شوکت حسین سیالوی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔